آیت نمبر 14 سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل طغیان یعنی سرکشوں کا حال بیان کیا تقابلی طور پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک واضح بیان یعنی قرآن آ چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں جو ہے وہ نیکی کو رکھ دیا ہے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کی صورت میں ہدایت اس کو دی ہے، وہ اس ہدایت کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ اللہ فرماتے کیا ایک وہ شخص اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہ کفر و شرک کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، تو وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے، کیونکہ جو اہل کفر ہیں ان کو تو اپنا کفر ہی اچھا لگتا ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی کفری عقائد اور کفری معاملات کو ہی مزین کر دیا ہے، اپنے کرتوتوں کو اور غلط کاموں کو اور ظلم و ستم کو ہی وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسے فرعون، اس نے جو اس کی اپنی دجالی اور غلط ایک تہذیب تھی مصر کے اندر، جو اس کا نظام تھا، اپنی عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو میں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اور دوسرا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہاری یہ جو مثالی تمہارا مثالی جو نظام ہے وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کی بات نہ مانو، اس سے ہوشیار ہو جاؤ، بخبر ہو جاؤ۔ تو گویا فرعون نے اپنے باطل نظام کو مثالی نظام قرار دیا۔ وجہ یہ ہے کہ کافر کو جو ہے وہ سب کچھ اپنا کفر اور جو اس کے کفریہ معاملات ہیں وہی اچھے لگتے ہیں نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو راہ ہدایت پہ چلنے والا ہے وہ اور کافر جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اللہ کا پسندیدہ ہے اور کافر جو ہے اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ افمن کان، پس کیا وہ شخص جو ہے علی بینۃ، روشن راستے پر، من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے، کا من، کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہو، کہ جس کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، سوء عملہ، اس کے برے اعمال، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ہے، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، کیونکہ کافروں نے تو خواہش کو، اور اسی طرح جو فساق ہیں انہوں نے خواہش کو اپنا رب بنایا ہوتا ہے، جو خواہش چاہتی ہے وہی کرتے ہیں، لیکن دنیا میں اپنی خواہش کے پیچھے چلیں گے، خواہشیں بھی پوری نہیں ہوں گی، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ لیکن جو مومن ہیں رب ذوالجلال آخرت میں ان کی ہر خواہش پوری فرمائیں گے۔ مثل الجنۃ التی، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو جنت عطا کرنی ہے، اس جنت کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی، اور اس میں جو مشروبات ہیں ان میں سے 4 قسم کے مشروبات کا یہاں خاص طور پہ تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک پہلی چیز فرمایا کہ انہار من ماء غیر آسن، کہ وہاں انہیں پانی کی نہریں ملیں گی، ایسا پانی کہ جو خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو پانی ہے نا جی، اس کو اگر ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا جائے تو وہ ٹھہرا ہوا پانی کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ پینے کے اور استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اسی طرح جو نہروں کے اندر دریاؤں میں چلتا ہے وہ بھی بعض دفعہ اس میں مٹی مل جاتی ہے، اور اسی طرح میل کچیل دیگر گندگی بھی مل جاتی ہے، اور بارش کے ساتھ اس کا بارش کی وجہ سے بھی اس کا کلر متغیر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پینے کے قابل نہیں رہتا، جو اس کی عمدہ صفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جنت کا جو پانی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اس کی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہوگی،
اور اسی طریقے سے اس کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوگی، بالکل صاف شفاف ہر وقت تازہ رہے گا۔ اور دنیا میں یہ پانی کے اندر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی برتن، صاف شفاف برتن میں پانی رکھ دیں، 4 دن کے بعد وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، اس میں جیلی بن جاتی ہے، سوائے زمزم کے پانی کی۔ یہ بھی ایک جنت کا پانی ہے، وہ جتنا عرصہ بھی پڑا رہے گا وہ اپنے تازہ اسی حالت میں رہے گا، سال بھی 2 سال بھی پڑا رہے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی پانی بھی جو ہے وہ اپنی حالت پہ رہتا، لیکن جنت کا پانی ایسا ہے جو اپنی حالت پہ رہے گا۔ دوسرا فرمایا وانہار من لبن، وہاں جنت میں کچھ نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اب دنیا میں جو دودھ ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد یہ خراب ہو جاتا ہے، پینے اور استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بعض دفعہ جانوروں کی غذا تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور اس میں کسی چیز کی میزش و ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کا جو دودھ ہے، جو نہروں کے ذریعے وہاں اہل ایمان کو ملے گا، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ سائغا للشاربین، جو دنیا کا دودھ ہے وہ بھی بڑا مزدار ہے پینے والوں کے لیے، لیکن یہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، تو جنت کا جو دودھ ہے وہ ہمیشہ اپنی حالت میں رہے گا، اور اس کے ذائقے کے پھر کیا ہی کہنے۔ نمبر 3 وانہار من خمر، شراب کی نہریں ہوں گی جو صرف لذت اور ذائقہ اور مٹھاس دینے والی ہوں گی۔ دنیا کی شراب دیکھیں، اس میں جو ہے وہ بدبو بھی ہے، بد ذائقہ بھی ہے، پھر اس سے سر بھی چکراتا ہے، دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، انسان کی حالت بھی بگڑ جاتی ہے، اور ہے بھی ناپاک اور پلید۔ اور بعض شرابیں تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ناپاکی کے ساتھ غلط طریقے سے بنائی جاتی ہیں، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی اس میں صرف مٹھاس اور ذائقہ اور لذت ہوگی، اس کے علاوہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ان کے سر چکرائیں گے، سر میں درد ہوگا، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا اس سے بکاوا ہوگا، بلکہ وہ صرف لذت اور مٹھاس کے لیے ہوگی۔ اور چوتھی چیز جو جنت میں مشروب کے طور پہ ملے گی، یعنی پینا، وہ ہے صاف شفاف شہد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں شہد کی نہریں عطا کریں گے۔ دنیا میں تو خالص ملتا ہی نہیں، کئی ملاوٹیں ہو کے جو ہے وہ انسان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہاں صاف شفاف اور اتنی مقدار کے نہروں میں بہتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ اس کا نام نہیں لیا، مختلف جگہوں پہ وہ پھل گنوائے بھی ہیں کچھ، لیکن ہر طرح کا پھل جو کسی کا دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دل چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت، کہ ظاہر ہے سوائے انبیاء کے کوئی انسان معصوم نہیں، خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ساری خطاؤں کو دھو دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ معاف کر دیں گے، اور اپنی بخشش اور مغفرت کی چادر ڈال کے جنت میں داخل کر دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اب پھر تقابل بیان کر دیا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو ان نعمتوں کا مستحق ہے کیا ہے وہ، اور پھر وہ شخص یعنی کافر جو کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور وہاں اگر وہ آگ میں جلے گا، اور اگر وہاں کھانا مانگے گا تو اس کو دوسرے مقام پر ہے کہ تھور کا درخت کانٹے دار بد ذائقہ دیا جائے گا، اور اس پہ جب پانی مانگے گا تو اس کو ابلتا ہوا تل چھٹ سخت گرم پانی ملے گا، اتنا وہ گرم ہوگا کہ اس کی آنتوں کو بہا کے لے جائے گا۔ فرمایا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے فرمایا اگر جنت کی نعمتیں چاہیے تو اس کے لیے ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ فرمایا نا مثل الجنت التی، مثال اور کیفیت اور حال اس جنت کا، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا پرہیزگاروں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جو بدبو نہ کرنے والا ہے، بدبو نہ پیدا کرنے والا ہے، جو خراب نہیں ہونے والا، وانہارم، اور کچھ نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر، نہیں تبدیل ہوگا، طعمہ، اس کا ذائقہ، وانہارم، اور کچھ نہریں ہیں، من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، سراسر لذت ہیں، سراسر ذائقہ ہیں، للشاربین، پینے والوں کے لیے، وانہارم من عسل مصفی، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہے اس جنت میں، من کل ثمرات، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کے پھل موجود ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور بخشش ان کے رب کی طرف سے،
کا من ہوا، کیا جو شخص ان نعمتوں والا ہے وہ ہو سکتا ہے ہوا اس شخص کی طرح خالد فی النار فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا ہے جہنم کی آگ میں، وسقو اور ان کو پلایا جائے گا ماء حمیمہ ابلتا ہوا کھولتا پانی، فقطع پس وہ کاٹ دے گا امعاءہم ان کی آنتوں کو، ومنہم من یستمع الیک۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کیا کہ کچھ منافقین جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس طرح بڑے دھیان سے کان لگا کے سنتے، اب ان کا صرف اس بات کی تلاش میں کہ کوئی ایسا نکتہ آ جائے، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ جس میں ہم کوئی شک و شبہ پیدا کر سکیں اور دوسرے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکیں، صرف اس کی تلاش میں بڑے جناب متوجہ ہو کے بیٹھتے، اور اگر کوئی ایسی کیسی بات آ جاتی تو فوراً جو ہے نا وہ جب وہاں سے مجلس برخاست ہوتی تو یہود کے پاس چلے جاتے کہ بھئی اس نبی نے تو یہ بات کہی ہے، کیا یہ بات کیسی ہے، یا مسلمانوں کے پاس آ جاتے، ان سے کہتے دیکھیں جی انہوں نے ابھی یہ بات کہی ہے تو یہ بات تو اس طرح کی ہے، یعنی اس طرح وہ شکوک و شبہات، یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان سے ہدایت حاصل کریں یا رہنمائی لیں، بلکہ وہ سنتے ہی اس غرض سے تھے کہ ہم اس میں اعتراض کریں، اور اسی طرح انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے برتن اگر سیدھا رکھا ہو تو کسی بھی نلکے کے نیچے ہو تو بھر جائے گا پانی سے جب کھولیں گے، لیکن اگر الٹا رکھا ہو تو کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو انہوں نے بھی اپنے جو وہ ذہن اور اذہان الٹے کیے ہوئے، صرف جو تنقیدی نگاہ سے اور اعتراض کے لیے وہ بیٹھتے تھے، اور پھر اعتراض ہی تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے اور پھر اسی حالت میں اٹھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی وجہ سے یعنی سب سے پہلے تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی کہ جب انسان گناہ کر کر کے ایک حالت پہ پہنچ جاتا ہے، جب انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو سیل کر دیتے ہیں، وہاں پھر باوجود سننے کے بھی اور سب کچھ دیکھنے کے بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، پھر اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ کچھ کفار ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ حدیث مبارکہ میں آتے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، نقطہ، جب توبہ کر لیتا ہے دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل بلیک ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کی کمائی اور کیے کے بدلے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، دل سیل ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر حق بات ان میں جاتی ہی نہیں۔ تو منافقین کی بھی منافقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سے ایمان لانے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا۔ ہاں، جو ہدایت کی غرض سے سننے کے لیے جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مثال بھی نا بارش کی ہے کہ بارش جو ہے اس کی یعنی طبیعت وہ تو یہ ہے کہ وہ ہر برابر ہے، لیکن اگر وہ زرخیز زمین میں برسے گی تو وہاں پھل اور پھول اور غلہ اور سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا ہوں گے، لیکن اگر وہ شوریلی زمین اور اسی طرح ریگستان میں برسے گی تو وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہی ہوں گی۔ جو قبول کرنے کی نیت سے آگے بیٹھتے تھے تو فوراً جو ہے وہ بات کو قبول کر لیتے اور فوراً ان پہ اثر ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متوجہ ہو کر وہ اسلام قبول کر لیتے اور اسلام پہ پکے ہو جاتے، لیکن جو اس نیت سے آتے ہی نہیں تھے پھر وہ محروم ہی رہتے۔ فرمایا نا ومنہم، اور ان میں سے میں کچھ وہ بھی ہیں یستمع الیک، جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، حتی اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکل جاتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، تو قالوا کہتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا یعنی اہل کتاب کو یا مومنین کو، ماذا قال آنفا، کیا کہا اس شخص نے ابھی ابھی، اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ہے، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ ایک تو یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدایت پہ آگے اور ایمان پر ہیں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، زادہم ہدا، ان کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہدایت کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، ایمانی کیفیات خوب روشن و منور ہو جاتی ہیں۔
وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ان کو ان کا تقوی، یعنی وہ تقوی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بڑھ چڑھ کے اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اب یہ کفار کے لیے زجر اور توبیہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں اب یہ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے، اب ان کے رویے اور حالت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ قیامت کی انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پھر ایمان لائیں گے۔ تو ظاہر ہے قیامت جب آ جائے گی تو پھر قیامت کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بھی جب ظاہر ہو جائیں گی جو بہت قریب کی نشانیاں ہیں، تو اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان جب قیامت آ جائے گی تو پھر کہاں قبول ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، کہا ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کر، وہاں تک کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجینا نعمل صالحا، دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، انا موقنون، ہمیں تو پکا یقین ہو گیا ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، اب ان کا دنیا میں واپس آنا یا ہدایت حاصل کرنا اور ان کی ہدایت کا قبول ہونا یہ محال ہو چکا ہے۔ تو فرمایا وہ قیامت کے انتظار میں ہیں، تو قیامت آئے گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے، تو قیامت آئے گی تو اس وقت کسی کی جو ہے وہ ہدایت اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور باقی فرمایا قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اب قیامت کی نشانیاں ان میں سے ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ بھی کیا جی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی میں سے تھے، آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں۔ اب یہ تھا نا کہ پہلے انبیاء آتے رہے، ہر نبی کے بعد یہ تھا کہ آخر زمان پیغمبر آئیں گے، ان کی شریعت چلے گی، پھر قیامت آئے گی نا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایسے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کو فاصلہ نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان بھی ابھی کسی شریعت اور کسی نبی کا فاصلہ نہیں، میری شریعت کے اندر ہی کوئی قیامت آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جس طرح دو انگلیاں ہیں، یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اس سے یہ درمیانی انگلی جتنی بڑی ہوئی ہے نا، بس سمجھو دنیا کی زندگی اب اتنی باقی ہے، اب اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ قیامت کی نشانی آ گئی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے، جس کے اندر ہی جو ہے وہ قیامت نے آنا ہے، اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو قیامت کی دو طرح کے علامات ہیں، ایک تو علامات بعیدہ جو بہت پہلے شروع ہو جائیں گی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ بھی، اور یعنی پھر یہ اولاد کا نافرمان ہو جانا، پھر امانت کا اٹھ جانا، پھر بڑی بڑی بلڈنگوں کا بنانا، ان پہ فخر کرنا وغیرہ، اور مسجدوں کے اندر شور و غل وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ اور دوسری وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی، اور علامات قریبہ ان میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک دھوئیں کا نکلنا ہے، پھر دجال ہے، دابت الارض، ایک زمین پہ جانور نکلے گا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، اور پھر زمین کے اندر 3 جگہ جو ہے وہ زمین دھنس جائے گی، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں، اور پھر اسی طرح زمین سے آگ نکلے گی۔ تو یہ کچھ قیامت کی ایسی نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی۔ اس وقت یعنی یہ جس طرح وہ تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں نا، گر پڑتے ہیں نا لگاتار، تو اسی طرح یہ نشانیاں بھی لگاتار آئیں گی قیامت میں۔ اور خاص طور پہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اجتماعی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہر آدمی کے لیے انفرادی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک، ما لم یغرغر، جب تک جو ہے وہ غرغرہ نہ آئے، اس کی موت کا وقت نہ آ جائے، موت کی نشانیاں بالکل ظاہر نہ ہو جائیں، جان کنی شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ توبہ کر سکتے ہیں، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ لیکن اجتماعی طور پہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اب تو مشرق سے آ رہا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ واپس آنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیں گے، پھر مغرب سے ہی طلوع ہوگا، اور اس وقت جو ہے نا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوئی جو ہے وہ توفیق اور وقت نہیں رہے گا۔ فرمایا نا فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس یہ نہیں انتظار کرتے، اللہ سے پہلے حال آ جائے تو نفی کے معنی میں ہوتا ہے، ورنہ حال جو ہے نا استفہام کے لیے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس یہ نہیں انتظار کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں، فَأَنَّىٰ لَهُمْ،
پس کیسے ہوگا ان کے لیے اذا جاءتہم جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی ذکراہم ان کا نصیحت قبول کرنا، کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت قبول کرنا کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نصیحت قبول کریں یا ان کو نصیحت قبول کرنے کے ساتھ فائدہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔